دنیا کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی موت کی علامت ہے. یعنی کوئی شخص نیک اعمال کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا اور اس کی موت ہو گئی تو یہ ایک اچھی موت کی علامت ہے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب دین کی دعوت دیتے تھے، سفر کرتے تھے تو ان کی وہاں وفات بھی ہوتی تھی، تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت. اور دوسری علامت یہ ہے اچھی موت کی، ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کا اللہ کی رضا کی وجہ سے جس کا چہرہ چمکدار ہو جائے، کھل جائے، چمکنے لگے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں، تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص کا مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ میت کے بغل میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بغل میں بیٹھ کر، اس کے بازو میں بیٹھ کر دعائیں کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. چوتھی علامت یہ ہے کہ نسائی کی روایت ہے کہ جس شخص کے مرتے وقت اس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگے، تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. اپنے نبی کی جب وفات ہوئی تھی تو اپنے نبی کے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا. پانچواں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے، وفات ہو جائے، تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے. ایک اور نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ مرے نہیں ہیں، ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت ان کو رزق دے رہا ہے. تو جو شہید ہو گئے ہیں وہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، اور پیٹ کی درد کی وجہ سے جس کی وفات ہو جائے وہ بھی شہید میں داخل ہے، تو وہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. ساتواں دب کے مر جانے سے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، یہ بھی شہداء میں داخل ہے. آٹھواں کثرت خون کے نکلنے کی وجہ سے مر جانا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے منہ سے خون نکلتا رہتا ہے، بلڈ نکلتا رہتا ہے، ان کا بلڈ جو ہے کہ بند نہیں ہوتا، تو ان کی اس میں وفات بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اس کو ٹی بی نام بھی دیتے ہیں، ٹی بی ہو گئی، تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. جس کے منہ سے کثرت خون کی نکلنے کی وجہ سے مر جانا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. نواں ڈوب کے مر جانے والا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. خودکشی نہیں، خودکشی کو نہیں بتایا گیا ہے کہ کوئی ڈوب کوئی چھلانگ لگا دیا اس میں پانی کے اندر اور وہ خودکشی کر لیے، تو اس کو نہیں بتایا گیا، بلکہ کہیں سیلاب آ گیا اور طوفان آ گیا، زیادہ پانی ہو گیا اور ندی میں تھا، ڈوب گیا وہیں اور پانی تیز آ گیا وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طرح سے انسان کی موت آ سکتی ہے ڈوبنے کی وجہ سے، تو یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت. دسواں جل جانے کی وجہ سے، جل جانا یا جلا دیا جانا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس میں خودکشی اس میں بھی داخل نہیں ہے. جل جانا یا جلا دیا جانا، اس کو بھی اچھی موت کی علامت کہا گیا ہے. اور 11واں سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، کسی شخص کے پیٹ میں کوئی بیماری تھی اور وہ مر گیا، وفات پا گیا، تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. 12واں نفاس کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے کسی عورت کی وفات ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی بچے کی پیدائش میں مر جانا یا بچے کی پیدائش کے بعد مر جانا، کچھ دیر بعد مر جانا اس کی وجہ سے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. 13واں جامع ترمذی کی روایت ہے، دین کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے مر جانا، کٹ جانا، دنیا سے وفات پا جانا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. 14واں تعاون کی بیماری کی وجہ سے، یعنی کوئی وبا آ گئی دنیا کے اندر، ابھی کرونا وائرس تھا، کچھ بھی ہو، وبا آ گئی، لوگ دنیا اس کے چپیٹ میں آ گئی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں رہا ہے، وائرس ہے، کوئی چیز ہے، لوگ اس سے مر رہے ہیں، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو، جو علامتیں میں نے بتائی ہیں، 10 12 15 جو میں نے کچھ علامتیں میں نے بتائی ہیں، حالانکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو جامع چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اچھی موت کی علامت ہے. انسان جو تھا وہ دیندار تھا،